جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں افطاری ٹرانسمیشن. ہماری گفتگو جاری ہے نماز کے حوالے سے، مگر یہاں پہ کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر روزے میں 5 وقت نماز نہ پڑھی جائے تو کیا ایسا روزہ قبول ہوتا ہے؟ کیا رمضان میں نمازوں کا ثواب عام دنوں کی نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ جی آپ نے سوالات دیکھے. جی طالب صاحب. تو یہ سوال کرنا ہی بڑا عجیب و غریب ہے کہ نماز تو ہر وقت فرض ہے. نماز روزہ ہو یا روزہ نہ ہو ہمارے اوپر فرض ہے. ہم نے پوری زندگی میں نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم رمضان شریف میں انٹر ہوئے ہیں. جی رمضان کے آتے ہی نمازیں نہیں آئی ہمارے پاس. بالکل. اور نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جس میں رخصت کا اصول اختیار کیا گیا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تیمم. اچھا بیمار ہو تو کیا کرنا ہے؟ لیٹ کے پڑھ لیں. اچھا آپ سفر میں ہے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی نماز کا جو اہتمام ہے وہ اتنا زیادہ سختی سے اس کو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو تو نماز کی حیت تبدیل ہو جائے اس کو قبول کر لیا گیا. وضو کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم اس کی جگہ پہ رکھ دیا گیا. قبلے کی ڈائریکشن نہیں پتا تو پھر آپ سواری پہ ہیں تو جیسے چل رہے ہیں ویسے نماز پڑھ لیں. تو جس حکم کی اتنی تاکید ہو اور جس کی یہ حیثیت ہو دین میں، جیسے ہم پہلے بیان بھی کر رہے تھے کہ دین ہی ختم ہو جاتا ہے اگر نماز زندگی سے نکل جائے. طالب صاحب مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ اب جب ایک ہم پہ نماز فرض ہوتی ہے 7 سال کی عمر میں، اس کے بعد لگتا ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے نماز موجود ہے ساتھ. نماز ساتھ موجود ہے. بالکل. پھر یہ سوچنا کہ جی ہم روزہ رکھ لیں اور نماز نہ پڑھیں، یہ بھی بڑا حیرت انگیز بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ تمہارے فاقے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. فاقے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس شخص مطلب یہ کہ آپ ایک فرض ادا نہیں کر رہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی فرض نہ ادا کرنے والے کا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سوال کرنے والا ہے نہیں. کرنے والا اجر تو اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی اس کا روزے کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، ممکن ہے ملے، لیکن یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے ذہن میں؟ نماز پڑھتے ہوئے روزے رکھنا، نماز ساری زندگی پڑھنا، اصل مطلوب تو یہ ہے. اور اس میں یہ سوچنا کہ بھی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو روزہ قبول ہو جائے گا یا نہیں قبول ہوگا، یہ تھوڑا سا دین کے بارے میں بے پرواہی کا اس میں رویہ نظر آتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. طالب صاحب ایسے اگر ہم رمضان کے روزے میں سے نماز نکال دیں تو فرینکلی اس میں ایسا سچ کیا رہ جاتا ہے؟ آپ بتائیں. کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی تو قرآن مجید نے تو بہت تنقید کی ہے کہ تم کتاب کے ایک کو مانو اور ایک کو نہ مانو، بعض پر عمل کرو اور بعض پر عمل نہ کرو. بڑا منافقت پورا دین مطلوب ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ توفیق دے. نماز روزہ رکھنے والے کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ نماز بھی پڑھے کہ رمضان نصیب ہوا ہے. یہ سوچنے کی بجائے کہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. مطلب ہے کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہو جائے گا تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں سے آپ نمازیں نکال دیں، اس لیے کہ باقی دنوں میں تو قبول نہ قبول کی بات نہیں ہے، نمازیں آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے. تو مطلب میری درخواست ہے سوال کرنے والے سے کہ بھئی وہ اس طرح سوچنے کے بجائے اس طرح سوچے کہ میری نماز کیوں نہیں ہے اور مجھے نماز پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو دوسرے سوال پر ہم آ جاتے ہیں. دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا رمضان میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ فرضوں کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس طرح کی بات. ہم پچھلے کسی پروگرام میں اس پر بات کر چکے ہیں کہ اجر بڑھتا ہے. اس کا ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے اس میں کتنا گڑ ڈالا ہے. بالکل. اور آپ کے باہر کتنی مشکلات تھیں اور کتنے مصائب تھے جن کے باوجود آپ نے اس عمل کو کیا ہے. یہاں طالب صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ اس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے لیے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کنٹینیوشن میں آتا ہوا انسان ہے جو کہ مطلب نماز کا پابند بھی ہے، روزوں کے انتظار میں بھی ہے، یہاں بھی نمازوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ اجر زیادہ ہو جاتا ہے. تو گزری ہوئی نمازوں میں اگر میری کوئی کوتاہی رہ گئی ہے یا مجھ میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ یہاں پوری ہوگی. اجر زیادہ ہونے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ میری قضا ہوئی نمازیں یا میری آگے نہ پڑھنے کی نیت جو ہے نمازوں کی اس کی کمپنسیشن میں یا پلس مائنس ہو جائے گا اور میری مطلب ہے کہ 10,000 سال کی نمازیں ہو گئیں، میرے اتنے 1000 سال کی ہو گئیں. یہ کیلکولیشن مقصود نہیں ہے اور یہ بڑا ہی مطلب کہ دین کے ساتھ مذاق والی صورت بن جاتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں ہم نے یہ پروگرام میں بیان کیا پیچھے کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے آپ کی تیاری بہتر ہوگی، آپ کی حاضری بہتر ہوگی،
آپ کا ذکر بہتر ہوگا, آپ لائٹ فیل کر رہے ہوں, ہاں لائٹ فیل کر رہے آپ ہوں, کو ڈسٹریکشنز کم ہوں گی, ڈسٹریکشنز کم ہوں گی, آپ کا ذہن کم الجھے گا. تو یہ ساری چیزیں تو نماز کا اجر بڑھانے والی چیزیں ہیں. بالکل بالکل. تو اصل میں اس روح کو پیش نظر رکھنا چاہیے, نہ کہ گنتی میں پڑھنا چاہیے. بالکل. گنتی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے عمل میں آپ کے اندر سے کتنا خلوص شامل ہوا ہے, آپ کے اندر سے بہتری کتنی آئی ہے. وہ جو احسان والی ہم نے ابھی بات کی کہ نماز ایسے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ کیفیت آپ کے ہاں کتنی پیدا ہوئی ہے. یہ چیزیں ہیں جو عامل کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اس میں اور اجر کو بڑھانے والی ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ بات معلوم ہوتی ہے دین سے اور قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ وقت بھی اجر کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے, اور رمضان بھی اجر کو بڑھانے کا باعث ہو سکتا ہے, کیفیت کو اور جگہ بھی بڑھانے کا باعث ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت طے کر دیے ہیں اعمال کے, تو ظاہرہ اس کا خود بندوں کی طرف اس کی جو رحمت ہے اس کو اس نے بڑھایا ہے نا. اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس مہینے میں مجھے اپنے بندوں پر, اپنے طرف آنے والوں پر زیادہ رحمت کرنی ہے. اس لیے کہ جب آپ رمضان میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ادا کرنے سے پہلے بھی ایک کیفیت میں آپ ایک حکم کو پہلے پورا کر رہے ہیں نا کہ آپ روزے سے ہیں, تو ایڈ تو ہوا نا بیچ میں, ایڈ ہوا ہے. جی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اجر بڑھے گا, اور اجر بڑھنے کے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں, لیکن اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے. جی. نہ یہ کہ ہم یہ کیلکولیشن میں پڑ جائیں. جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیلکولیٹ کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں, اصل بات یہ کہ آپ کی کیفیت کتنی بہتر ہوئی ہے, آپ کا عمل کتنا بہتر ہوا ہے, آپ کی حاضری کتنی بہتر ہوئی ہے, آپ خدا کے ساتھ کتنا جڑے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اجر کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. وہ غیر رمضان میں بھی ہیں اور رمضان میں بھی ہیں, اور رمضان میں اضافی طور پر ہے, اور رمضان میں آسانیاں بھی ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں رمضان میں کیلکولیشن کرنے کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے سے وعدے کرنے پہ لے آئیں کہ میں نماز ادا کرنے والا بنوں گا, میں نماز میں بہتری لانے والا بنوں گا, تو کیلکولیشن میں جو ٹائم کرنا ہے وہ اگر ہم یہاں پہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نیت کو بھی دیکھ رہا ہے, اور یہاں پہ چونکہ اس نے وقت بھی ہمارے لیے بہت کمپوز کر دیا ہے تو دعا بھی انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی, اور اللہ کرے گا کہ ہم نماز ادا کرنے والے بھی بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس پر بات کریں کہ نماز کے جو طریقہ ہے ادا کرنے کا, اس میں کیا ہم رکعتیں جو رکعتیں ہیں اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھا جائے, نماز کا مقصد کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھا جائے, نماز ادا کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے, اور اس معاملے میں اس بات کو ذہن میں اچھی طرح راسخ کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی دین کا عمل مطلوب نہیں ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا. بالکل. دین صرف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیا گیا. اس لیے کہ وہ کنکلوڈ کر کے چلے گئے ہیں, وہ کنکلوڈ کر کے چلے گئے اور مکمل کر کے چلے گئے. بالکل مکمل. اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اضافہ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, وہ مطلوب نہیں ہے. اور آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے چونکہ اس طریقے سے یہ بات سمجھی ہی نہیں گئی. طالب صاحب, بات تو ہماری ابھی کرنے والی کافی باقی ہے, انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. کل کا ہمارا موضوع ہے نفلی عبادات. آج کے پروگرام کا یہ وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین, آج ہم نے بہت گفتگو آپ سے کی نماز کے حوالے سے, مگر پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.